الله أكبر. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. واپس لوٹاتے وقت فأتوا بسورة من مثله. وَإِن كُنتُم اور اگر تم ہو فی ریب شک میں تردد میں مما اس چیز میں سے یعنی اس وحی اور اس قرآن میں نزلنا جو ہم نے اتاری علی عبدنا اپنے بندے پر، اگر ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس کے متعلق ذرا سی شک میں ہو تو کیا کرو؟ فأتو تو لے آؤ بسورتن کوئی صورت، کوئی ایک صورت من مثلہ اس جیسی، وادعوا شہداءکم اور اپنے حمایتیوں کو بلاؤ من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو اپنے حمایتیوں کو بھی بلاؤ. فَإِن اور اگر لم تفعلوا تم نے ایسا نہیں کیا، لم جو ہے مضارع پر داخل ہوتا ہے ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، لم تفعلوا تم نے ایسا نہیں کیا، وَلَن تفعلوا یہ لن لام نون زبر لن یہ بھی مضارع پر داخل ہوتا ہے مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے تاکیدن، وَلَن تفعلوا اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ تو تم اس آگ سے ڈرو بچو، التی وہ آگ وقودھا جس کا ایندھن الناس والحجارہ لوگ اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. الفاظ ذرا دیکھیں. نزلنا ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، یہ تفعیل کے باب سے ہے، فعل ماضی معروف ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، مصدر اس کی تنزیل باب تفعیل. فأتوا بسورتن تم لوگ ایک صورت لے آؤ، فأتوا میں فا یہ کیا ہے؟ فا جزائیہ ہے. ائتو باب ضرب یضرب اتا یاتی اتیانا کے معنی آنا کے معنی میں آتا ہے، لیکن با اس کے صلے میں آ جائے بصورت میں با جو لگی ہے تو پھر یہ لانے کے معنی متعدی بن جاتا ہے. ادعوا شہداءکم وادعوا شہداءکم ادعوا تم لوگ اپنے مددگاروں کو بلاؤ، تم لوگ اپنے حمایتیوں کو بلاؤ. ادعوا یہ دعا یدعو مصدر اس کا دعا بلانے کے معنی ہے، نصر ینصر سے صیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر ہے. یہ شہداء یہ واحد اس کی شاہد اور شہید ہے، جس کے معنی حاضر کے آتے ہیں، حاضر، اور چونکہ گواہ حاضر ہوتا ہے اس لیے یہ گواہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اپنے حاضرین کو جمع کرو یا پھر اپنے ان گواہوں کو جمع کرو جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ قیامت کے دن ہماری گواہی دیں گے، بتوں کو، یعنی سارے لوگوں کو جمع کرو. فاتقوا النار تم لوگ آگ سے بچو، تم لوگ دوزخ سے بچو. فتقوا فا کیا ہے؟ جزائیہ ہے. اتقوا باب افتعال سے ہے، امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر، مصدر اتقاء یہ پہلے بھی گزرا ہے لفظ. وقودھا وقود اس کا ایندھن، آگ جلانے کی چیز کیا ہے؟ وقود کے معنی ایندھن کا ہے، ہا ضمیر مؤنث غائب کا مرجع اس کا نار ہے. الحجارہ پتھر مراد ہے اس سے، یہاں مراد پتھر اور وہ بدھ ہیں جن کو تراش کر کافروں نے عبادت کی تھی، یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. اور الحجارہ سے مراد عام پتھر کا کوئلہ جو ہوتا ہے اس کی آگ بہت سخت ہوتی ہے، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بتوں کو جو پتھروں سے بنائے گئے تھے ان کے سامنے اور ان کافروں کو ایک ساتھ ملا کر آگ جلائے گا. یہ تفسیر بیضاوی میں اس کو یہی کہا ہے کہ المراد بها الاسنام التي نحتوها وعبدوها جن کو انہوں نے تراشا اور اس کی عبادت کی، وہ پتھر مراد ہے. اعدت وہ آگ تیار کی گئی ہے، وہ دوزخ کی آگ تیار کی گئی ہے، یہ باب افعال سے ہے، اعداد مصدر ہے اس کا. اعدت للکافرین یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ترجمہ سمجھ آ گیا؟ الفاظ کے معنی بھی سمجھ میں آ گئے. یہاں اس سے پہلے
آیت میں اللہ رب العزت کا وجود ثابت کیا اور پھر اس کا واحد ہونا ثابت ہو گیا، کیونکہ جو چیزیں دکھائی گئیں ان کا موجد، ان کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر چونکہ اس کائنات کے نظام کو اگر دیکھیں تو یہ رحمت سے بھرا ہوا ہے، میری ضرورتیں ساری پوری ہیں، ہر اس چیز کی ضرورتیں اس کے مطابق پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ کی رحمت نہ ہو تو کیوں ایسا کرے بھائی؟ رحمت سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ نے ہر چیز ایک پیمانے کے مطابق، ایک اصول کے تحت، ایک نظام اور سسٹم کے تحت بنائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکیم ذات بھی ہے، حکمت سے بھری ہوئی ذات ہے، دانائی اس میں بھرپور ہے۔ تو اس حکمت اور اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو یوں ہی نہ چھوڑے کہ اس کی رہنمائی بھی نہ ہو، اس انسان کے لیے راستہ بھی نہ دکھایا گیا ہو کہ کون سا صحیح راستہ ہے اور کون سا غلط راستہ ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، اس راستہ دکھانے کی دو صورتیں ہیں۔ کون کون سی؟ ایک تو یہ ہے کہ براہ راست اللہ انسانیت سے بات کرے اور انسان اللہ کو دیکھے یا اللہ سے کی باتیں سنے، ایک صورت تو یہ ہے۔ یہ صورت اس دنیا میں رہتے ہوئے ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ سامنے آ گیا تو کوئی کافر رہ کے جائے گا، کوئی امتحان ہوگا دنیا میں، دنیا تو امتحان کے لیے ہے، وہ تو اللہ سامنے جنت میں آئے گا۔ یہاں تو پھر غیب کا پردہ چاک ہو گیا، غیب غیب نہیں رہا۔ جب غیب غیب نہیں رہا تو امتحان نہیں ہوا، اور اسی لیے اللہ نے انسان کے اندر وہ استعداد اور صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ وہ اللہ کو براہ راست دیکھ سکے۔ لن ترانی، کہ مجھے دیکھ نہیں سکتی یہ آنکھ دنیا کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سسٹم اس آنکھ کے اندر اللہ نے نصب نہیں کیا ہے کہ جو اللہ کو دیکھنے کے کو متحمل ہو، اس کو سپورٹ کر سکے۔ ناٹ سپورٹڈ، پہلے میں نے کہا تھا، وہ سافٹ ویئر ہمارے اندر نہیں ہے کہ جو ہم اس کو سپورٹ کر سکیں۔ اور جنت میں اللہ تعالیٰ وہ ہمارے اندر نصب کر لیں گے، وہاں دیدار اللہ کا ہوگا۔ تو اللہ تو براہ راست انسانیت کے ساتھ بات نہیں کرے گا، براہ راست ہر انسان کے سامنے اپنی اصل حالت میں نہیں آئے گا۔ تو ایک ہی صورت رہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نمائندگی ہو، اللہ کی طرف سے کوئی نمائندگی ہو۔ اگر نمائندگی کی بھی پھر دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک نمائندہ وہ جو اس انسان کے علاوہ کوئی چیز ہو، تو پھر تو انسانیت کو یہ بہانہ ملے گا۔ مثلا کسی فرشتے ہی کو نبی بنایا تو پھر انسان کو بہانہ ملے گا، تو فرشتہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اس کی ضروریات ہیں، وہ تو اس احکامات کو پورا کر سکتا ہے، ہم انسان کیسے پورا کر سکیں؟ بہانہ ملے گا۔ اس لیے اللہ انہی میں سے ایک کو نمائندہ مقرر کرتا ہے، وہ بشر ہی ہوتا ہے، انسان ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں اور عام انسانوں میں فرق یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی اس کے اوپر آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آتا ہے، تو افضل ہو گیا نا، سب سے افضل۔ اور پھر تو اس افضل بشر کو نبی اور رسول بنا کر اس انسانیت کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ تو اس رسالت کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، تو اس کے مطابق اللہ رب العزت معجزات بھی دیتا ہے۔ معجزات جانتے ہیں؟ معجزہ دیکھو، ایک سسٹم کے تحت کائنات کا نظام چلتا ہے، سسٹم اللہ نے رکھا ہے ایسا کہ اس سسٹم کے تحت، جیسے پانی کا میں نے کل بتا دیا، ایک نظام ہے، چل رہا ہے، روشنی ہمیں حاصل ہوتی ہے، روشنی کے ذرائع ہیں، ان سے وہ ذرائع کے تحت سارا کچھ چلتا ہے بس۔ لیکن ان ذرائع کا اللہ کو تو محتاج نہیں ہے نا، وہ قدرتوں والی ذات جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرتا ہے، وہ ذرائع کا کیا محتاج ہے کہ روشنی، سورج ہو تو روشنی دے سکے اور سورج نہ ہو تو نہ دے سکے؟ بھائی وہی روشنی کی صلاحیت کسی اور سیارے میں رکھ دے، کسی اور ذرے میں رکھ دے، وہ تو اس کی قدرتیں ہیں، اس کائنات کو بنانے والا، وہ تو ان اسباب اور ذرائع کا محتاج نہیں ہے۔ تو اسباب اور ذرائع کا جب اللہ محتاج نہیں ہے تو وہ اپنے اس نمائندہ بندے کو کچھ معجزات دے دیتا ہے۔ معجزات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسے کام جو ان اسباب اور ذرائع سے ہٹ کر ہو، اسباب اور ذرائع سے ہٹ کر ہو، تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اسباب اور ذرائع کے سے ہٹ کر، مثلا موسیٰ علیہ السلام یوں اس میں ہاتھ دبا دیتے، یوں نکالتے تو روشنی پھیلتی اس سے، تو اس میں کوئی ذریعہ نہیں روشنی کا، لیکن ذرائع سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز اس کو دے دی، تو یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت معجزات بھی دے دیتے ہیں ان کے ساتھ، وہ ایک نشانی ہوتی ہے ان کے اللہ کا نبی ہونے کی۔ بعض اسباب سے ہٹ کر شعبدہ بازی، جادو وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو وہ آدمی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، نبوت کا دعویٰ کرے گا تو ان کا جادو وغیرہ چل بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے معجزات بھی انبیاء علیہ السلام کو دیے ہیں، اور یہ انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے رہے مختلف اوقات میں۔ تو انبیاء پر ایک ایمان تو اس طرح کے آدم سے لے کر
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف اوقات میں انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی، لیکن سابقہ انبیاء علیہ السلام چونکہ محدود وقت کے لیے ہوتے تھے، خاص زمانے کے لیے ہوتے تھے، لہٰذا ان پر جو وحی نازل ہوئی وہ محفوظ بھی نہیں رہی، کیونکہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ نہیں دیا تھا۔ اور پھر نبی آخر الزمان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو آپ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی وہ قیامت تک کے لیے تھی، وہ قیامت تک کے لیے تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس معجزے، اس وحی کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیے لیا اور وہ محفوظ رکھا۔ تو سابقہ انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی معجزات تھے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات دیے گئے۔ معجزات تو بہت سارے تھے، یہ سب سے بڑا معجزہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ایک لفظ تک نہیں پڑھا، ایک لفظ تک، کوئی استاد نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور معاشرہ بھی ایسا مکے کا کہ وہاں پڑھائی لکھائی کا، وہ امی لوگ تھے، وہاں پڑھائی لکھائی کا کوئی رواج بھی، اور پھر 40 سال ان لوگوں کے درمیان گزارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طرح کہ انہوں نے دیکھ بھی لیا ہے کہ کسی استاد کے ساتھ کوئی ایک لفظ بھی انہوں نے نہیں سیکھا۔ اور پھر ان میں اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین بھی کہا جاتا تھا، اتنا پکا صدق اور امانت میں یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب جب دیکھا کہ حضور نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، اب یکدم سے نبوت کا دعویٰ کر کے ایسا کلام پیش کر رہا ہے جو کہ علوم اور عرفان کا خزانہ ہے، تو اسی سے ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ یہ کلام ان کا اپنی طرف سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھا کچھ نہیں ہے، سیکھا کچھ نہیں ہے، یکدم سے ایسا کلام پیش کرنا کہ جس کے ایک ایک لفظ سے علم کے خزانے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی کچھ ایسی گزری تھی کہ صدق اور امانت سے بھرپور تھی، اسی لیے صفا پر چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا کے مکے کے لوگوں کو کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن آ کے تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے تو مانو گے؟ کہا بالکل مانیں گے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اتنا پکا یقین لوگوں کا تھا۔ جب اللہ کا کلام پیش کیا تو تب بھی ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ یہ نبی جس نے 40 سال ہمارے درمیان گزارے، ہمارا اس کے اوپر اتنا یقین ہے کہ یہ صادق اور امین ہے، تو اب یہ کلام بھی اللہ کا ہوگا جو کہہ رہا ہے، یقین ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ایک معجزہ یہ یہاں بیان کیا گیا، ایک معجزہ یہ بیان کیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ اس معجزے کو دیکھ کر بھی تم سمجھ جاؤ کہ یہ کلام اللہ کا ہے، نبی نے کوئی اپنی طرف سے پیش نہیں کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اگر یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے جو وحی ہے، یہ بذات خود ایک معجزہ ہے۔ اس سے پہلے صورتوں میں بھی، مکی صورتوں میں بھی 4 جگہوں میں، اور یہ مدنی صورت ہے تو اس میں بھی ایک جگہ، یہ کچھ 5 جگہوں میں یہ کفار مکہ کو چیلنج کیا گیا، کفار کو چیلنج کیا گیا۔ کیسے چیلنج کیا گیا؟ اور چیلنج بھی ایسا کہ اس زمانے کے مطابق، اس زمانے میں وہ لوگ ایسے ماہر تھے کہ 100 نسلوں تک گھوڑوں کا نسب ان کو یاد ہوتا تھا، اور ایسا تھا کہ باتیں کرتے ہوئے بھی شعر و شاعری میں باتیں کرتے تھے، فی البدی شاعری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس سے پہلے سے تیاری نہیں کی گئی ہے اس شاعری کی، بولنے میں ہی وہ شاعری ہی میں بولتے ہیں، اور پھر اپنا اپنا کلام ان کی محفلیں اس سے سجی ہوئی ہوتی تھی۔ تو اسی دوران ایسا کلام پیش کیا جا رہا ہے قرآن کا، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ادیب ہو، تم شاعر ہو، تم علم ادب میں مہارت رکھتے ہو، تم زبان وری میں مہارت رکھتے ہو، شعر و شاعری تمہارا پیشہ اور تمہارا روزمرہ کا معمول ہے، تو ہم بھی ایک کلام اللہ کی طرف سے تمہیں پیش کرتے ہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو کہیں کہا کہ اس جیسا کلام تم بھی پیش کرو، کہیں کہا کہ 10 صورتیں لے کے آؤ، اور یہاں کہا کہ 1 صورت اس کی جیسے تم لے کر آؤ۔ دیکھو کتنا آسان چیلنج ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس زمانے میں تو زبان پر مہارت تھی ان لوگوں کی، تو وہ بیٹھ کے کلام پیش کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے دیتے۔ لیکن چونکہ یہ کلام عام لوگوں کا نہیں تھا، اس لیے اتنے بڑے بڑے ماہر ادیب ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے کہیں ثابت نہیں ہے کہ ان کفار نے کوئی کوشش کی ہو۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار تھے، خود کو مرواتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کرتے، صحابہ کو شہید کرنے کی کوشش کرتے، سارے بڑے بڑے خطرات مول لیتے۔ یہ تو آسان معاملہ تھا، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس جیسا کوئی صورت وہ پیش کرتے، سمجھ گئے؟ تو وہ پیش نہیں کر سکتے، اور چیلنج بھی ایسے انداز سے دیا کہ ان کو غیرت بھی دلائی جا رہی ہے کہ ذرا بیٹھو تو اس زمانے سے آج تک 1400-1500 سال ہو گئے، آج تک اس کے لیے کوئی بیٹھا نہیں ہے کہ کلام کے مقابلے میں کوئی کلام ہم پیش کریں۔ ورنہ تو بہت سارے اعتراضات اسلام پر، ہر قسم کے پروپیگنڈا، ہر قسم کی سازشیں ہوتی ہیں۔ ایک آسان کام تھا کہ بین الاقوامی کوئی کانفرنس بلا لی جاتی اور بڑے بڑے ادیب بیٹھ جاتے اور اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر کے کہہ دیتے کہ بھائی اس چھوٹی صورت میں نے پیش کر دی، اب دیکھو تمہارے کلام کے مقابلے میں، لیکن ایسا کر نہیں سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ
کہ یہ کلام، اب یہ کیسا معجزہ کلام ہے، ہم تو صرف ترجمہ پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں تو اندازہ نہیں ہوگا. علوم جو قرآن کے متعلق ضروری علوم ہے نا، ہم وہ سارے علوم سے باخبر ہو کر اس کو پڑھیں گے نا، ایک ایک حرف سے، ایک ایک حرف پر آدمی حیران ہو جاتا ہے، اس کی عقل حیران ہو جاتی ہے. بعض تاریخی اس میں آتا ہے کہ چند کلمات پیش کر کے اپنی محفل انہوں نے پیش کر کے کہا کہ اس کو قرآن کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں. تو ان ادیبوں نے خود بیٹھ کے کہا کہ بھائی یہ مت پیش کرو، ہماری بےعزتی ہو جائے گی، بڑی شرمندگی کی بات ہے، یہ قرآن اس کی کیسا مقابلہ ہو سکتا ہے. تو بات کلیئر ہو گئی اس معجزے کی. تو جب یہ معجزہ اللہ کے نبی کا انہوں نے دیکھا تو اس پر ایمان لانا چاہیے تھا. اب یہ معجزہ ایک ہے، یہ قرآن آفاقی معجزہ ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اس جیسا کوئی پیش نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو پھر کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، السورہ نہیں کا الف لام نہیں لگا، بصورت، کوئی سی بھی صورت، کوئی سی بھی صورت، چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی ہو سکتی. سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ اخلاص نہیں، سورہ کوثر ہے، سورہ عصر ہے، یہ چیز چھوٹی صورت لے کے آؤ. من مثلی، اس جیسی صورتیں تو تم لاؤ گے ہزاروں، لیکن اس جیسی لے کے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اگر اکیلے نہیں کر سکتے تو اپنے ان حمایتوں کو لے کر آؤ، ان کو بھی جمع کرو. من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن کو تم اللہ کا شریک سمجھتے ہو ان کو لے آؤ، یا اس اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب کو جمع کرو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، یہاں ان کو ایک آر دلائی جا رہی ہے، ان کو چیلنج اور کیا جا رہا ہے، اور بھی ان کو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی جا رہی ہے کہ وَلَن تَفْعَلُوا، کر بھی نہیں سکتے ایسا. دیکھو پشتوں میں کتنا پیغور، کر بھی نہیں سکتے، اور ان کو وہ کیا جا رہا ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر بھی اگر نہیں مانتے تو فَاتَّقُوا النَّارَ، تو آگ سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. حجارہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ پتھر، کون سے پتھر، تو پتھر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پتھر ہی سے آگ جلائی جائے، جیسے ہمارے ہاں آگ لکڑی سے جلائی جاتی ہے، تو پتھروں سے آگ جلائی جائے تو وہ تو بہت ہی خطرناک ہوگی نا. کوئلہ بھی جو پتھروں میں نکلتا ہے اس کی آگ بہت تیز ہوتی ہے. یا پھر یہ الحجارہ سے مراد وہ بت ہیں جو پتھروں سے بنائے گئے، ان کے سامنے قیامت کے دن آگ میں جلایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ اس کو تم حمایتی کہتے تھے. پتھروں کا تو کوئی قصور نہیں تھا، ان کو کیوں جلایا جا رہا ہے؟ تو ان کو تو تکلیف بھی نہیں ہوگی نا، تکلیف تو صرف ان کو دکھانے کے لیے کہ ان کو تم اللہ کا شریک سمجھتے تھے. اور یہ آگ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للکافرین، جو اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. بات کلیئر ہو گئی؟ کوئی سوال تو نہیں ہے ذہن میں؟